اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید میں خداوند کریم سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انسان ہمارے اوپر مثالیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اس کے جواب میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اس ہڈی کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ خلق فرمایا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ جو خداوند کریم جو اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے وہ اپنی تمام مخلوق کا بہت زیادہ جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت کے بارے میں ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی تو آیا اس دنیا سے چلے جانا اور انسان کی موت واقع ہو جانا یہ ایک فنا ہے یا انسان کی زندگی اس زندگی کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے؟ عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور علامہ مجلسی کے مطابق تقریباً 1000 کے قریب آیات ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے معاد سے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور ایک قول کے مطابق قرآن کی تقریباً 1/3 آیات ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے معاد سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ اکثر مقام پر خداوند کریم نے عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت کو عقیدہ توحید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر ایمان لایا۔ کئی آیات میں اس طریقے سے خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ آمن باللہ والیوم الآخر یا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا خداوند کریم نے عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت کو عقیدہ توحید کے ساتھ ذکر فرمایا، کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں عقیدوں میں ایک ارتباط پایا جاتا ہے، ایک بہت گہرا تعلق ہے، کہ جو شخص بھی عقیدہ توحید رکھتا ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ عقیدہ معاد نہ رکھے یا عقیدہ قیامت نہ رکھے۔ قرآن مجید میں جب اس عقیدہ معاد کو ذکر کیا گیا تو کئی طریقے سے خداوند کریم نے اس عقیدہ معاد کو ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ بغیر کسی دلیل کے اور حتمی صورت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ جو قیامت ہے وہ یقیناً آ کے رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، خداوند کریم ان تمام افراد کو دوبارہ اٹھائے گا کہ جو اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ خداوند کریم نے اس معاد کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم کہ تم کو یقیناً اٹھایا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں خبر دی جائے گی اس چیز کی کہ جو تم اعمال
انجام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے خداوند کریم نے عقیدہ معاد کو بعض آیات میں استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کائنات میں جو معاد کی مثال بن سکتی تھی، دوبارہ اٹھائے جانے کی مثالیں بن سکتی تھیں، ان مثالوں کو دے کر سمجھایا۔ گویا یہ عقیدہ معاد اس قدر اہم تھا خدا کی نگاہ میں، اور اس عقیدہ معاد کی جو بحثیں ہیں وہ کیونکہ بہت سی پیچیدہ بحثیں تھیں، تو خداوند کریم نے اس عقیدہ معاد کو مختلف اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کبھی بغیر دلیل کے، کبھی قسم کے ساتھ، کبھی دلیل کھاتے ہوئے، کبھی مثال کے طور پر گزشتہ اقوام کو جو خداوند کریم نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ان کو یاد دلاتے ہوئے خداوند کریم نے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ جیسے کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ کیا تم نہیں دیکھتے، کیا جو تم مادہ یا جو نطفہ تم رحم مادر میں گراتے ہو، آیا تم اسے خلق کرتے ہو یا ہم اسے خلق کرتے ہیں؟ یعنی گویا خداوند کریم معاد کے اوپر ایک دلیل پیش یہ کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا تو تم کچھ بھی نہیں تھے، تم محض عدم تھے، اور پھر ہم نے بغیر کسی خام شے کے تم کو خلق کیا۔ تو وہ خداوند کریم جو تمہیں پہلی مرتبہ خلق کرنے پر قادر ہے، کیوں کر وہ خداوند کریم دوبارہ تمہیں خلق کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، جبکہ پہلی دفعہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی خام مادہ موجود نہیں تھا، لیکن خداوند کریم نے تمہیں خلق فرمایا۔ اب جب کہ تم زندہ ہو کر مر چکے ہو، یعنی تمہارا ایک وجود بن چکا ہے، ایک خام چیز بن چکی ہے، تو دوبارہ کیوں کر خداوند کریم تمہیں خلق نہیں کر سکتا؟ پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے میں تو یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا ہے۔ یعنی وہ خداوند کریم جو مٹی سے ایک جاندار خلق کرنے پر قادر ہے، کیسے ممکن نہیں ہوگا اس خداوند کریم کے لیے کہ یہ انسان جب دوبارہ مٹی بن جائے گا، جب اس کی ہڈیاں دوبارہ مٹی بن جائیں گی، جب اس کا بدن دوبارہ مٹی بن جائے گا، تو پھر دوبارہ مٹی سے انسان کو خلق کرنے پر کیسے قادر نہیں؟ یعنی جب پہلی مرتبہ مٹی سے خلق کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ مٹی سے خلق کرنا کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اسلوب میں خداوند کریم نے معاد کو ذکر فرمایا اپنی قدرت کو ذکر کرتے ہوئے، یعنی خداوند کریم نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد معاد کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے خداوند کریم کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ مردہ سے مراد یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا میں۔ فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، وہ پھر دوبارہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے پہلی بار مخلوق کو خلق کیا اور پھر وہ دوبارہ ان کی خلقت کو پلٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کام اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اساتذہ گرامی، یہ جو آیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ تو قرآن کی آیات ہیں اور جو کافر ہے وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے قرآن سے استدلال کیسے پیش کر رہے ہیں؟ تو ہم جو یہ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، اس عنوان سے ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، بلکہ اس عنوان سے ذکر کر رہے ہیں کہ آیا جو بات یہ کہی جا رہی ہے وہ بات صحیح ہے، عقل میں آنے والی ہے یا عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خداوند کریم جو تمہیں پہلی مرتبہ خلق کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ تمہیں خلق کرنے پر کیوں کا قادر نہیں ہوگا، تو یہ بات عقل میں آنے والی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، فرض کر لیجئے کہ کسی کا قول ہے یا کسی کی بات ہے، کسی کی دلیل ہے،
تو آئی یہ دلیل عقل میں آنے والی ہے یا عقل میں آنے والی نہیں ہے؟ تو یہ جو آیات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس عنوان سے ذکر نہیں کر رہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، بلکہ اس عنوان سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے ان آیات میں، آیا وہ معقول ہے، عقل میں آنے والی ہے یا عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک اور اسلوب جو خداوند کریم نے قرآن مجید میں اپنایا معاد کو یا قیامت کو ذکر کرنے کے لیے، اس میں خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یقیناً ایک حساب و کتاب کی عدالت لگنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں نیک کام کرنے والوں کو بھی اور برے کام کرنے والوں کو بھی کما حقہ جزا نہیں ملتی۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے 100 قتل کیے، یعنی 100 انسانوں کی جانیں اس نے لے لی، اب اس کی سزا کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہا جائے کہ بھائی اس کو 100 مرتبہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، خوب 100 مرتبہ لٹکانے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی وہ تو ایک ہی مرتبہ، جو پہلی مرتبہ اس کو پھندا لگا ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، اب 100 کیا، اب اس کو 1000 مرتبہ لٹکا دیں پھانسی کے اوپر تو وہ تو اس کی سزا نہیں ملی۔ تو اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، بدلے میں کیا ہوا؟ فقط ایک جان گئی، یعنی کما حقہ جو اس نے جرم انجام دیا ہے اس کی اسی کے جرم کے جیسی سزا اس دنیا میں ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جزا کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ ایک انسان جو نیک اعمال انجام دیتا ہے بس اوقات اس دنیا میں اس کی اس طریقے سے جزا نہیں مل پاتی۔ تو بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ یہ دنیا اس صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ ان کی جزا یا ان کی سزا اس عمل کے مطابق اس دنیا میں دی جائے، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک ایسی عدالت قائم ہو کہ جہاں پر مجرموں کو اور محسنوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی جزا یا سزا دی جائے، جیسے کہ خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ تم سب کی بازگشت، تم سب کا پلٹنا خداوند کریم کی طرف ہے، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، بے شک اس نے ہی تمہیں خلق کیا ہے، یعنی تمہاری خلقت کی ابتدا کی ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ دوبارہ تمہیں پلٹا دے گا اپنی جانب۔ کیوں پلٹائے گا دوبارہ؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کیونکہ خداوند کریم ان لوگوں کو جزا دے سکے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ، پوری جو ان کی جزا بنتی ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت جو ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور یہ قیامت کا فلسفہ کیا ہے، کیوں آنے والی ہے؟ لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو جو اس نے کام انجام دیا ہے، یعنی جو اس نے کوشش کی ہے، اس کا پوری اس کو جزا مل جائے، چاہے نیکی کے اعتبار سے ہو یا بدی کے اعتبار سے ہو۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، کیا ہم ان کو ان کی طرح قرار دیں کہ جو زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں، اور کیا ہم متقین کو فجار اور فاسق و فاجر کی طرح قرار دیں گے؟ یعنی متقین اور فاسق و فاجر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اس اسلوب میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ قیامت اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ یہ دنیا جو مجازی دنیا ہے، جو مادی دنیا ہے، اس دنیا میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقہی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا حق نہیں لے پاتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا مال چوری ہوا، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے کہ میرا مال چوری ہوا ہے، جس نے مال چوری کیا اس کو پکڑ کے لایا گیا، جس کا مال چوری ہوا اس کو بھی پکڑ کے لایا گیا۔ قاضی نے کہا کہ اچھا بھائی تم گواہ لے کر آؤ، اس نے کہا کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ جس نے مال چوری کیا تھا کہ اس سے کہا گیا کہ بھائی تم قسم کھاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے، اس نے مثال کے طور پر جھوٹی قسم کھا لی۔ جو مال چوری کر سکتا ہے وہ جھوٹی قسم کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس نے جھوٹی قسم کھا لی۔ اب یہاں پر
فقہ اور شریعت کے مطابق بھی یہ مال اس کے لیے ثابت ہو جائے گا، علی الظاہر اس کے لیے ثابت ہے، لیکن در حقیقت مال کس کا تھا؟ اس شخص کا مال تھا کہ جس کے پاس گواہ موجود نہیں تھے۔ تو اگر اسلامی نظام بھی ہو اس میں بھی، کیونکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فیصلے فرمایا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ظواہر کے مطابق فیصلے دے رہا ہوں، یعنی اپنے علم کے مطابق فیصلے نہیں دے رہا ہوں۔ اگر علم رسالت کے مطابق رسول اللہ فیصلے انجام دیتے تو نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی ضرورت ہے۔ جب معلوم ہے رسول اللہ کو کہ یہ مجرم ہے اور یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر حقدار ہے، اس کو حق ملنا چاہیے، تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ رسول اللہ کو نظام دے کے جانا تھا مسلمانوں کے درمیان، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں جو تمہارے درمیان فیصلے کر رہا ہوں یہ ظواہر کے مطابق ہیں، یعنی میں اپنے علم کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا۔ اگر اس کے پاس گواہ موجود ہیں تو یہ مال اس کا ہے، اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے اور سامنے والے نے قسم کھا لی ہے تو مال فقہی اعتبار سے اس کا ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے اس کا ہے، لیکن ہر شخص بینہ و بین اللہ، خود اپنے اور اللہ کے درمیان گواہ ہے، اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے کہ آیا میں حق پر ہوں یا حق پر نہیں ہوں۔ تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم اور تمہارے اللہ کے درمیان تم خود اپنے نفس پر گواہ ہو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ حق بنتا ہے تو الگ بات ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں تمہارا یہ حق نہیں بنتا تو پھر تمہیں یقیناً اگرچہ کہ دنیا میں تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، شرعی اعتبار سے بھی تمہارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن قیامت میں بہرحال ایک عدالت ہے جو لگے گی جہاں پر برحق فیصلے ہوں گے۔ تو اس دنیا میں جو عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ بسا اوقات فقہی اعتبار سے بھی انسان سے محروم رہ جاتا ہے، یا جس کا حق نہیں ہے اس کو حق مل جاتا ہے، لہٰذا ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا نظام درست نہیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ایک کامل نظام دی ہے، کامل شریعت دی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے، اس مادی دنیا کے اعتبار سے، لہٰذا اس مادی دنیا کو دیکھتے ہوئے خداوند کریم نے اپنے قوانین کو رسول اللہ کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوانین میں مشکل ہے، نہیں، قوانین میں مشکل نہیں ہے، ویسے تو خداوند کریم نے ہر شخص کو اس کے نفس کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بسا اوقات شرعی اور فقہی اعتبار سے بھی انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں پر برحق فیصلے ہوں اور جہاں پر جزا اور سزا اعمال کے مطابق ہو، یعنی جیسا عمل اس نے انجام دیا ہو اس کے مطابق ہو۔ یہ ایک اسلوب ہے۔ ایک اور اسلوب خداوند کریم نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو معاد کی مثال کیسی ہے کہ خداوند کریم کیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی خزاں آتی ہے اور درختوں کے پتے جو جھڑ جاتے ہیں، زمین بوسیدہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بہار آتی ہے۔ بہار آتی ہے تو گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین دوبارہ زندہ ہو گئی۔ خدا نے اس کو مثال بنا کر پیش کیا، کہا دیکھو اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، جس طریقے سے ابھی ہم نے اس زمین کو دوبارہ زندہ کیا ہے اسی طریقے سے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر انبیاء کی مثال دی کہ جناب عزیر کی مثال دی کہ جب ان کا گزر ہوا ایک بستی کے اوپر جو سب کے سب مردہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ خداوند کریم تو ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو خداوند کریم نے جناب عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر کے لیے مرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے کم دن کے لیے۔ تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو تم اپنی سواری کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو گے، بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ جناب ابراہیم کے قصے میں ہم کو ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت 4 الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو اور ہر پرندوں کو اس کے نام سے پکارو، تو ہر پرندہ اپنے اجزاء سے دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کہا اسی طریقے سے ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ مختلف اسلوب ہیں
جو خداوند کریم نے اپنائے ہیں معاد کو سمجھانے کے لیے۔ یعنی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاد، یہ قیامت کس قدر اہم ہے کہ جس کو خداوند کریم مختلف اسلوب سے سمجھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ خداوند کریم کہتا ہے بلا، بلکہ خداوند کریم اس بات پر قادر ہے کہ اس کے پور پور کو دوبارہ درست کرے، یعنی انگلیوں کی جو پور ہیں اس کے پور کو بھی دوبارہ برابر اسی طریقے سے خداوند کریم خلق کر سکے۔ تو یہ جو مختلف اسلوب اپنائے گا اور اتنی تاکید کی گئی عقیدہ قیامت اور عقیدہ معاد کے اوپر، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ معاد اور عقیدہ قیامت کا براہ راست تعلق ہے انسان کی اس زندگی سے، یعنی دنیاوی زندگی سے۔ انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک وہ انسان کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، خاک ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے جیسے کفار کا عقیدہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس شخص کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوگا بنسبت اس شخص کے جو یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ نہیں، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور میرا حساب کتاب لیا جائے گا اور مجھے ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، میں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، آج کے ٹائم میں صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو ایک انسان کا تو اس کی زندگی بالکل مختلف ہوگی اس پہلے انسان سے۔ لہٰذا خداوند کریم نے جو اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، لہٰذا اس دنیا کے لیے تو انسان کو خلق نہیں کیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا، آخرت اسی دنیا سے بنے گی، لیکن انسان کو اس دنیا میں کے لیے نہیں خلق کیا گیا اور نہ ہی اس دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی چیز پر اعتقاد رکھے نہ رکھے، کم از کم اس چیز پر اعتقاد ضرور رکھتا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، جلدی یا دیر میں، بہرحال اس کو موت آنی ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ تو جناب آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان آ رہے ہیں، ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آتا ہوں تو میرے بزرگان جو بزرگ ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنے سامنے مردوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ موت تو آنی ہے۔ اب موت کے بعد کیا ہوگا؟ آیا موت کے بعد میں مٹی میں تبدیل ہو جاؤں گا اور میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جس طریقے سے جانور مرتے ہیں اسی طریقے سے میں مر جاؤں گا، تو پھر میری زندگی کیا ہوگی؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، میری زندگی یہی دنیا کی 4 دن کی زندگی، میں اسی میں مگن ہو جاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ میری زندگی یہی زندگی ہے، اسی زندگی میں ہنس کھیل کے جتنا میں استفادہ کر سکتا ہوں، جتنی لذتیں اٹھا سکتا ہوں وہ اٹھا لوں، کیونکہ مجھے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد یعنی فنا ہو جانا ہے۔ یعنی موت کا مطلب کیا ہے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ فنا ہو جانا، ایک تھیوری یہ ہے، اور ایک تھیوری وہ ہے جو اسلام نے دی ہے کہ موت کا مطلب فنا نہیں ہے۔ انتہائی عجیب خداوند کریم نے اس موت کے فلسفے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، خداوند کریم وہ ہے کہ اس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا، یعنی موت کو خداوند کریم نے خلق سے تعبیر کیا ہے، یعنی موت کا مطلب نابودی نہیں ہے، موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے، موت کا مطلب یہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جانا، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا۔ تو خداوند کریم نے موت کو خلق سے تعبیر فرمایا اور موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا، یعنی خلق الموت والحیات، گویا خداوند کریم بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک سراب ہے، ایک نیند ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہماری زندگی کا جو گزر جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے،
لیکن جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو قرآن نے اور اسلام نے جو تھیوری پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہو، اس کے بعد جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم ختم ہو جاؤ گے، بلکہ تمہاری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ تھیوری اور یہ عقیدہ جب انسان رکھے گا تو یقیناً اس کی یہ والی جو زندگی ہوگی وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی جو اس کافر کی مانند ہو کہ جو لہو و لعب میں مشغول رہے، جو دنیا کی لذتوں میں مشغول رہے، جس کو پرواہ نہ ہو کہ اس کے والدین کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے جانور زندگی گزارتے ہیں، جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جانور کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ صبح ہوتی ہے تو اس کو یہ دغدغہ ہوتا ہے، یہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، پھر وہ کھانے کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر وہ ایک جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو امن و امان ملے، اس کو دوسرے جانوروں سے خطرہ نہ ہو، تو وہ ایک گھونسلہ بناتا ہے یا اپنا گھر تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو چیز وہ دن بھر میں کھا لیتا ہے پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ اب اس کو نکالے گا کیسے۔ تو یہ کل زندگی ہے جانوروں کی۔ اگر انسان کا بھی عقیدہ یہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد مر مٹ جائے گا تو اس کی زندگی میں اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ حیوان کی زندگی بھی یہی دنیاوی زندگی ہے اور اس انسان کی زندگی بھی یہی دنیاوی زندگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی دنیا کی لذتوں میں گھومتا رہے گا، اسی دنیا کی لذتوں میں مگن رہے گا، کس طریقے سے اپنا پیٹ بھرے، کس طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے، چاہے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ مارنا پڑے، وہ یہ کام کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، میں مر مٹ جاؤں گا۔ اب کیا ہے، اگر مثال کے طور پر کسی کا ڈاکہ ڈال لیا، کسی کے حق کو مار لیا تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ تاکید کی اور کئی اسلوب کے ساتھ انسان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہاری زندگی یہ زندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی در حقیقت اس موت کے بعد، مر جانے کے بعد جب تم مر جاؤ گے تو پھر تمہاری حقیقی زندگی شروع ہوگی کہ جہاں پر فنا نہیں ہے، جہاں پر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ عقیدہ معاد یا عقیدہ قیامت کے اوپر بہت سے عقلی استدلال قائم کیے گئے ہیں، لیکن اصل قیامت یا اصل معاد کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاد کی کیفیت ہے، یعنی معاد کے یا قیامت کے بہت سے ایسے مراحل ہیں کہ جس کے لیے شاید عقلی دلیل موجود نہ ہو یا عقل سے ثابت نہ ہو سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر معاد جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی، یعنی انسان کے جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا فقط، یا انسان کی روح کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یا نہیں جسم اور روح دونوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے اوپر مثال کے طور پر عقل خود، جیسے کہ ابو علی سینا کا قول مشہور ہے کہ میری عقل جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ انسان کی جو معاد ہوگی وہ روح کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی ہوگی، یعنی جب انسان کو دوبارہ پلٹایا جائے گا تو روح کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ لہٰذا میری عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، میری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن چونکہ صادق مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہیں دوبارہ پلٹایا جائے گا اور تمہیں تمہارے جسم کے ساتھ، جیسے خود قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں کہ اس میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے پور پور کو دوبارہ درست کرنے پر اور دوبارہ خلق کرنے پر قادر ہیں۔ بہت سی آیات ہیں کہ جو صریح ہیں اس بات میں کہ انسان کے فقط جسم کو نہیں، انسان کے فقط روح کو نہیں، بلکہ انسان کے جسم کو بھی دوبارہ پلٹایا جائے گا۔ لیکن وہ ابو علی سینا اتنے بڑے فلاسفر ہو کے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میری عقل، یعنی اس بات کو عقل سے سمجھنا ناممکن ہے کہ کس طریقے سے انسان کے جسم کو دوبارہ پلٹایا جائے گا، لیکن کیونکہ صادق مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہارے جسم کو بھی دوبارہ پلٹایا جائے گا تو ہم تعبداً اس کو مانیں گے کیونکہ رسول اللہ نے خبر دی ہے۔ تو بس اصل قیامت یا اصل معاد کے اوپر عقلی دلائل موجود ہیں، لیکن معاد کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ممکن ہے کہ ہمارے پاس کوئی عقلی دلائل موجود نہ ہو۔ وہ جو عقلی دلائل ہیں
جو معاد کے اوپر ہیں، اصل معاد کے اوپر ہیں۔ ان میں سے پہلی جو دلیل ہے اس کا نام ہے برہان حکمت۔ برہان حکمت کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم حکیم ہے۔ حکیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خداوند کریم کوئی بے مقصد اور بغیر کسی ہدف کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اس نے جتنے بھی کام انجام دیے ہیں، جتنی بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے، ان سب کا کوئی نہ کوئی ہدف اور کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ لہٰذا جب انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کو بھی بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی ہدف کے خداوند کریم نے خلق نہیں فرمایا۔ انسان کو خلق کرنے کا ہدف اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان ایک ابدی سعادت تک پہنچ سکے، یعنی ایسی سعادت یا ایسی نعمتیں جن کو زوال نہ ہو۔ خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان کو جو میں نے خلق کیا ہے یہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اختیار سے اس سعادت تک پہنچ سکے جو ابدی سعادت ہے۔ ابدی سے مراد یعنی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک یہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی ہر لذت فانی ہے، ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے۔ جتنی بھی لذتیں ہیں دنیا کی، تمام کی تمام لذتیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ خداوند کریم چاہتا ہے کہ ابدی سعادت تک پہنچے، تو ابدی سعادت اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، تو یقیناً اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان اس ابدی سعادت سے محظوظ ہو سکے، اس ابدی سعادت تک پہنچ سکے۔ اس کو کہا جاتا ہے برہان حکمت۔ برہان حکمت کے چند مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ خداوند کریم حکیم ہے، وہ کوئی بے مقصد اور بغیر کسی ہدف کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ خداوند کریم نے جب انسان کو خلق فرمایا ہے تو بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں فرمایا۔ یقیناً اس کی خلقت کا مقصد اور ہدف ہے۔ انسان کی خلقت اور اس کو جو اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ خداوند کریم چاہتا ہے کہ انسان ابدی سعادت کو پہنچے، ایسی سعادت کہ جس کو زوال نہ ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ یہ سعادت اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس مادی دنیا میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کی تمام لذتیں، تمام کی تمام سعادتیں وقتی ہیں۔ پس ان تین مقدمات کی بنیاد پر ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جس میں انسان ابدی سعادت تک پہنچ سکے۔ اس دنیا کا نام قیامت ہے، معاد ہے، آخرت ہے، کہ جہاں پر خداوند کریم انسان کو ابدی سعادت یا ابدی شقاوت سے جو ہے وہ بہرامند فرمائے گا۔ یعنی اگر انسان اعمال کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے اچھا ہوگا تو اس کو ابدی سعادت ملے گی، اور اعمال اور عقیدے کے اعتبار سے اگر درست نہیں ہوگا تو یقیناً اس کو ابدی شقاوت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی استدلال کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا، یعنی بیکار، بغیر کسی مقصد کے ایسی ہم نے تمہیں خلق کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی فوراً سے جہاں پر خداوند کریم نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بغیر کسی ہدف کے خلق نہیں کیا، وہیں پر فرمایا کہ کیا تم ہماری بارگاہ میں نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی بہت گہرا تعلق ہے انسان کی خلقت کے ہدف اور مقصد سے اور معاد کے درمیان، قیامت کے درمیان۔ اسی طریقے سے خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے خلق نہیں کیا، بغیر کسی ہدف، بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا۔ ہم نے ان دونوں کو، آسمان اور زمین کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ برحق، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد کی آیت میں فوراً سے فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ، جو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل جو فیصلے کا دن ہے، یہ سب کے سب ان کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔
سب کے سب، یعنی جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب جمع ہوں گے کہاں پر؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن۔ یعنی انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد اسی وقت پورا ہوگا کہ جب کوئی قیامت ہوگی۔ اگر قیامت اور معاد کو بیچ سے نکال دے تو گویا انسان کی خلقت اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآن مجید کی ہم آیت پیش کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے عقلی استدلال کی تائید میں پیش کر رہے ہیں۔ عقلی استدلال جو برہان حکمت تھا اس کی تائید میں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں گی۔ دوسرا جو ایک استدلال ہے جو عقلی استدلال معاد یا قیامت کے اوپر کیا جاتا ہے اسے برہان عدالت کہا جاتا ہے۔ برہان عدالت جیسے کہ ہم نے گفتگو کی ابتدا میں بھی ذکر فرمایا اور قرآن مجید میں بھی اس کو بارہا ذکر کیا گیا کہ خداوند کریم عادل ہے اور ہرگز اس سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ خداوند کریم کی ذات سے ظلم صادر ہو جائے۔ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے اور جو بدکار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ یہ دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ، اس دنیا میں انسان کامل جزا اور کامل سزا نہیں پا سکتا ہے، یعنی خود ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نہ کامل جزا پا رہا ہے نہ کامل سزا پا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مثال پیش کی کہ اگر ایک شخص نے 100 افراد کا قتل کر دیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا مثال کے طور پر آپ کہیں کہ 100 مرتبہ اس کو پھانسی پر لٹکا دو، تو 100 مرتبہ پھانسی پر لٹکانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو پہلی مرتبہ ہی مر گیا ہے، یعنی جو پہلی مرتبہ پھانسی ہوئی ہے وہ اس کو سزا مل چکی ہے، اب تو مر چکا ہے۔ اب 100 کیا، آپ اس کو 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ بھی اس کو پھانسی پہ لٹکائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے دل کی تشفی کے لیے تو شاید ممکن ہے کہ کچھ شفا حاصل ہو جائے، لیکن وہ انسان کہ جس نے 100 افراد قتل کیے ہیں، 100 زندگیوں کو ضائع کیا ہے، بدلے میں فقط ایک مرتبہ اس کو موت آئی ہے، اور 99 دفعہ جو آپ اس کو لٹکا رہے ہیں وہ صرف اپنے دل کی تشفی کے لیے لٹکا رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں بہت سے اعمال کی جزا اور بہت سے اعمال کی سزا ممکن نہیں ہے، بس ضروری ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا، ایک پورے ملک کو تباہ کر دیا اپنے ایک اشارے سے، تو اس کی سزا صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اس کی سزا یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا اس کے سزا کے طور پر ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر اسے بار بار زندہ کر کے بار بار سزا دی جائے، جیسے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بعض مجرموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ انہیں جلایا جائے گا، دوبارہ ان کی کھال کو بنایا جائے گا، پھر دوبارہ ان کی کھال کو آتش جہنم جو ہے وہ جلائے گی، دوبارہ ان کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ ان کو جو وہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ برہان عدالت کہلاتا ہے۔ جیسے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ کیا وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی طرح قرار دیں گے کہ جو ایمان لائے اور ہمارے صالح کو انجام دیے جن افراد نے؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ دونوں کی جزا یا دونوں کی سزا ایک ہی طرح کی ہو، ان کا جینا ان کا مرنا ایک طرح کا ہو، سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا ان کا مرنا ایک ہی طریقے سے ہو، یعنی گناہگار بھی ایک ہی طریقے سے جیے اور ایک ہی طریقے سے مرے، اور نیکوکار بھی ایک ہی طریقے سے جیے اور ایک ہی طریقے سے مرے۔ تو کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق خلق کیا، اور خداوند کریم ہر نفس کو اس کی جزا دے گا بما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک استدلال ہے جس کو استدلال یا برہان عدالت کہا جاتا ہے، برہان حکمت اور برہان عدالت، یہ دو دلیل ہیں۔ تیسری دلیل ایک پیش کی جاتی ہے جس کو برہان فطرت کہا جاتا ہے۔
وہ برہان فطرت یہ ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی سعادت یا ایسی لذت ملے جو لامتناہی ہو، جو ختم ہونے والی نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور خدا نے کوئی بھی رغبت کو یا کہہ لیجئے یا کسی بھی چاہت کو انسان کے اندر بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اگر انسان کی فطرت میں خداوند کریم نے یہ بات رکھی ہے کہ اسے ایسی لذت چاہیے کہ جو فنا نہ ہونے پائے، جس کو فنا نہ ہو، تو یہ خداوند کریم نے بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے نہیں رکھی ہے یہ چاہت انسان کی فطرت میں۔ بس اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے مرنے کے بعد کہ جہاں پر انسان کی جو سعادتیں ہیں، جو انسان کی لذتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہوں، جن کو زوال نہ ہو۔ تو بس برہان فطرت، برہان حکمت اور برہان عدالت، یہ تین عقلی دلائل ہیں جو قیامت کے برپا ہونے پر یا معاد کے برپا ہونے پر پیش کیے جاتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا اس انسان کی جزا اور سزا کے لیے قابل نہیں ہے، لہٰذا ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے۔ یہ دنیا، اس دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، تمام کی تمام نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں، لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ دوسری جانب سے انسان چاہت رکھتا ہے کہ اس کے پاس ایسی نعمتیں ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہوں، تو بس ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی زندگی، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان کی لذتیں اور انسان کی چاہتیں، انسان کی سعادتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اور اسی طریقے سے برہان حکمت کہ انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ابدی سعادت تک پہنچے، اور ابدی سعادت اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، پس ایک اور دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان ابدی سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔